آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسانی قالب میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور شرک کرتا رہا۔ حوالہ بخاری کتاب الرقاق۔ انا بے شک الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا جو کافر ہو گئے، لو اگر، انا یہ کہ، لہم ان کے لیے، ما جو فی الارض زمین میں، جمیعا سب کا سب، ومثلہ اور اتنا، معہ اس کے ساتھ، لیفتدوا کہ فدیہ میں دیں، کہ بدلہ میں دیں، بھی اس کے ساتھ، من سے عذاب یوم القیامہ قیامت کا دن، ما نہ تو قبلہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کریں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے اپنی آرام گاہ کیسے پائی؟ وہ کہے گا، بدترین آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔